بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہن، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. بعدہ درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے. اللہ رب العزت سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو تیری تعریف، تحمید، تکبیر، تسبیح، تحلیل کی توفیق عطا فرما. بعدہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر عموماً اور کل کائنات کے پیارے پیغمبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لا تعداد مرتبہ انگنت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. حضرات گرامی قدر، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے چند دیر چند لمحات گفتگو کروں گا، وہ موضوع ہے میزان میں سب سے وزنی اعمال. بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس موضوع کے کل 4 نکات ہیں. انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ان 4 نقطوں کو بیان کروں گا. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدسہ مبارکہ میں ہر بندے کو اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اس ماہ مقدس میں جو بھی اعمال کروں وہ میرے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرے اور اس کا کئی گنا اجر اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں بڑھا کر کے مندرج کرے. یہی فکر ساری کائنات کی ہے اور ہم بھی اسی فکر کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہم کامیاب ہوں. یقیناً ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اگر ہم سارے اعمال اخلاص، خلوص للہیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے لیے سنہرا بنائے. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان کے مہینے میں ہر انسان کو اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے. اسی فکر کی دعوت آج کے اس خطبے میں ہم تمام لوگوں کو دی گئی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہمیں کیا کرنا ہے. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے شب و روز ہمارے لیے برکت و فیوز کے ہیں
اس میں کا ہر لمحہ، ہر منٹ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی، اور قیمتی کیوں نہ ہو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو شہر مبارک کہا۔ یہ بہت ہی بابرکت اور نور مہینہ ہے، اس لیے اس کے تمام لمحات ہم تمام بندوں کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو ایسے ہی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہم اس میں جتنے اعمال کریں گے سارے عمل کا وزن بہت بھاری ہوگا، سارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں بہت وزنی ہوں گے، اور اس کا ثواب ہم گن نہیں سکتے جو اللہ رب العالمین نے ہم سے اس ماہ مقدس میں اعمال کے کیے جانے کے بعد وعدہ کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو آج کا ہمارا ہوتا ہے کہ روز قیامت ترازو قائم ہوگا۔ ترازو کیا ہے؟ ایک میزان ہے، ایک پلڑا ہے اللہ تعالیٰ جس میں بندوں کے اعمال وزن کرے۔ تو سب سے پہلے ہمارا ایمان ترازو کے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو وزن کرے گا، تو ترازو قائم ہونے پر بھی ہمارا ایمان بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں میزان قائم کروں گا قیامت کے دن، وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ، میزان قائم کی جائے گی قیامت کے دن، فَلَا تُظْلِمُ نَفْسٌ، اور کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس نے رائی کے دانے کے برابر عمل کیا ہے، أَتَيْنَا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال کو ہم اس کے سامنے ظاہر کر دیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم بہترین حساب لینے والے ہیں۔ اس آیت کے ذریعہ سے، یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایمان دیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے مقابلے میں بھی ہم دنیا کے اندر کوئی عمل کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس میزان میں وزن کرے گا، تولے گا۔ گویا کہ ہمارا ایمان ترازو کے اوپر اس آیت کے ذریعہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ترازو قائم کرے گا وہ حق کا ترازو ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا ترازو اس کے اعمال خیر کی وجہ سے بھاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب والوں میں شمار کرے گا۔ ومن خفت، اور جس کا ترازو اٹھ جائے، ہلکا ہو جائے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، بما کانوا، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، بآیاتنا یظلمون، جو اس نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، تو ایسے انکار کرنے والے کا وزن ہلکا ہوگا، ترازو ہلکا ہوگا قیامت کی۔ یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن ہمارے لیے میزان قائم ہوگا، اور اس میزان میں اللہ تعالیٰ بندوں کے نیکیوں اور برائیوں کو وزن کرے۔ نمبر 2،
نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن کے اندر آیت فرمائی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ سورۃ القاریہ کی آخری آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا عمل قیامت کے دن وزنی ہوگا وہ اللہ کی رضا میں ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جس کا وزن قیامت کے دن جس کا عمل ہلکا ہو جائے گا ترازو میں وہ ماہیہ میں ہوگا۔ وما ادراک ماہیہ نار حامیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ماہیہ کیا ہے، اور ماہیہ کا پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ گرم آگ کا ٹھکانہ ہے، نار حامیہ، دہکتا ہوا آگ اس آدمی کا ٹھکانہ ہوگا۔ ان تینوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میزان برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن اس کو قائم کرے گا۔ اس کے بعد میں ترازو میں کیا تولا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے ترازو بنایا ہے اس میں کیا تولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر دونوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کیا تولا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین عمل کرنے والے انسان کو لایا جائے گا اور انسان کو تولا جائے گا۔ انسان کتنا وزنی ہے، اس آیت کی حدیث کے ذریعہ سے ہم اپنے آپ کو وزن کریں یہیں پر کہ میں کتنا وزن ہوں اللہ رب العالمین کی نگاہ۔ حدیث کی ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیات الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، کہ ایک بہت ہی مضبوط موٹے بھاری بھرکم آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ لا یزن عند اللہ، اللہ رب العالمین کے پاس جب اسے وزن کیا جائے گا تو اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا۔ عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا وزن اللہ رب العالمین کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ثم تلا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ آج کے دن ہم کسی کو وزن کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ وزن کرے گا۔ تو جب وہاں پر وزن ہوگا، اگر ہمارا وزن وہاں پر کم ہو جائے تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ گئے ہو، ہمارا کام ہو گیا۔ اس لیے دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو وزن کرتے رہے روزانہ کہ ہم نے آج کتنے ایسے اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ترازو پر بھاری کرے گا۔ تو سب سے پہلے انسانوں کو تولا جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین اعمال کو تولے گا۔ انسانوں کے تولنے کے مقابلے میں بارے میں ایک اور حدیث ہے جس کا راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسواک توڑنے کے لیے ایک جھاڑ پر درخت پر چڑھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی بھاری بھرکم نہیں تھے، بڑے دبلے پتلے صحابی تھے، چھریرے بدن کے تھے، پتلے پتلے ان کے پیر تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جھاڑ پر چڑھایا تو کچھ صحابی تھے جنہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود جھاڑ پر چڑھے ہیں، تو آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ بن مسعود تو بہت دبلے پتلے ہیں، کہیں گر نہ جائیں۔ ان کے ہلکے پن کی ان لوگوں نے جو ہے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جملہ کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل من فی المیزان فی احد، کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیر ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، اور آپ نے مثال دی فی احد، جیسے احد پہاڑ
وزن ہے، اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیر قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ہلکے اور دبلے پن پر مت جاؤ، ان کے اعمال کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے کیریکٹر کو دیکھو، ان کی خوبیوں کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، کس طرح سے ان کی زندگی میں خیر و بھلائی کوٹ کوٹ کر کے بھر دی گئی ہے، کسی بھی بھلے کام کو چھوڑتے نہیں ہیں، ادنا بھی حکم پر اپنے آپ کو تن من دھن سے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جب پیش کیا، صحابہ حیران ہو گئے کہ ہمارا بھی وزن ہوگا. اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے باڈی کو وزن کرے گا. اگر ہماری باڈی ترازو میں وزنی ثابت ہوئی تو ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہیں، اور اگر ترازو میں ہم ہلکے ہو گئے تو سمجھ لیں کہ جو ہے ہمارا یہ ہلکا پن ہمارے لیے خسارے کا سودا کرے گا. یہ روایت مسند احمد کی ہے 3991، ابن حبان کی 7069 نمبر کی حدیث. اسی طرح سے اعمال کے صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جو اللہ رب العالمین ہمارے لیے نام اعمال کا دفتر تیار کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان رجسٹروں کو، ان نام اعمال کو بھی وزن کرائے گا. ہر انسان کے اوپر اللہ رب العالمین 2 فرشتے بھیجتا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ صبح و شام اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے بندوں کے پاس آتے ہیں. ایک فجر کے وقت، دوسرا عصر کی نماز کے وقت. 2 فرشتے فجر میں آتے ہیں، 2 فرشتے عصر میں آتے ہیں. فجر میں آنے والے فرشتے جب فجر کے وقت پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں، اور یہاں سے جانے والے فرشتے اس کو نوٹ کر کے نکل جاتے ہیں کہ میں جب نکل رہا تھا تو یہ بندہ اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا تھا. اور اسی طرح سے عصر کی، ہر دن ہمارے نام اعمال اللہ رب العالمین کے پاس ان فرشتوں کے ذریعہ سے پہنچائے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے اعمال کی پہلے سے خبر ہے کہ بندہ پورا دن کیا کرا، پوری رات کیا کیا، ساری چیزوں سے واقف ہے. پھر بھی اللہ رب العالمین نے بندوں کی نگرانی کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ انسان مکر نہ جائے اپنے اعمال سے، ان فرشتوں کو گواہ کے طور پر لا کر کھڑا کر دیں گے. تو وہ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے پورا دن بندے کے قول و عمل کو لکھتے رہتے ہیں. جو بھی انسان کرتا ہے، جو بھی زبان سے بولتا ہے، ہاتھ پیر جہاں بھی اس کے چلتے اٹھتے بیٹھتے لیتے دیتے ہیں، ساری چیزوں کا احصاء یہ فرشتے کرتے رہتے ہیں. ان دونوں کی نگرانی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے. اذ یتلقى المتلقیان کی 2 فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے پاس آتے ہیں اور اس کے دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے کندھے پر بیٹھ کر اس کے سارے زندگی کے، اس کے سارے دن کے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں. ایک لمحہ بھی وہ فرشتے اپنے اس حکم سے باز نہیں آتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دے رکھا ہے اس حکم میں ذرہ برابر بھی کاہلی سستی وہ نہیں برتتے. ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں لیکن فرشتے غفلت میں نہیں ہوتے. فرشتے ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں. ما یلفظ من قول، جو بھی ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، الا لدیہ رقیب عتید، وہ فرشتے فوراً اسے تحریر کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. ہم کام کر کے بھول جاتے ہیں، یہ فرشتے کبھی بھولتے نہیں. ساری نگرانی صبح و شام اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے اوپر کرتے رہتے ہیں. اس کے ذریعہ سے پتہ چلا کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں، جو بھی زبان سے کلمات نکالیں، جو بھی کسی کو کچھ ہم بولنے کی جرات اور ہمت کرنے کے لیے آگے بڑھیں، تو سب سے پہلے ہم کو اپنی باتوں پر غور کر لینا چاہیے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا بہت دن پہلے کی بات ہے، پہلے تولو پھر بولو. یعنی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل تعریف ہے.
اور قابل احسا ہے. اگر ہم اچھی بات بولیں گے تو اللہ رب العالمین اس کی تعریف پر اس کو بہترین اجر ملے گا، اجر دے گا. اور اگر ہم کوئی غلط زبان اپنی لفظ سے نکالیں گے، زبان سے نکالیں گے، تو اللہ رب العالمین کا فرشتہ اسے فوراً نوٹ کرے گا اور اس کا جزا ہمیں دنیا اور آخرت میں دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ ہم نے جو غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، یقیناً اس غلط استعمال کا تمہارے اوپر سزا بنتا ہے، تو سزا ہمیں دے گا. اس لیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے کہا جو بھی تم اپنی زبان سے کہو گے اللہ کا فرشتہ اسے فوراً نوٹ کر لے گا. اس لیے ہم اپنی زبان کا بہت صحیح طریقے سے استعمال کریں، صحیح سنبھل کر کے استعمال کریں. اور کیوں استعمال کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے، من یضمن لی اثنین اضمن لہ الجنہ. میں دو چیزوں کی تم سے ضمانت مانگتا ہوں، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی تم مجھے ضمانت دے دو، اور ایک جو تمہارے دو ٹانگوں کے بیچوں میں شرمگاہ ہے اس کی اگر تم مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہی دو چیزیں آج ہمارے پاس ایسی ہیں جو بڑی بے لگام ہیں. زبان پر بھی ہمارے کوئی کنٹرول نہیں اور ہمارے عزت و ناموس پر بھی کوئی کنٹرول نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر بڑی گہری نظر رکھیں اور جو بھی زبان ہم استعمال کریں صحیح استعمال ہو تاکہ قیامت کے دن ہماری کامیابی کا یہ ضامن بنے. اسی طرح سے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار کی آیت نمبر 10، 11، 12 میں فرمایا ان علیکم لحافظین کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے حافظ فرشتہ مقرر کر دیا ہے، تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں. کرامن کاتبین، ان کا نام کرامن کاتبین ہے، باعزت با مکرم لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کر رہے ہو، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، ٹائم کچھ بھی ہو، آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے دونوں فرشتے تمہاری ساری چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں. اب ہم اندازہ لگائیں کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو کیا فرشتے نوٹ نہیں کریں گے؟ ہم غفلت میں ہیں، فرشتے غفلت میں نہیں ہیں. اس لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے آپ کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہونے والے ہم سے کام جو صادر ہو رہے ہیں کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر غلط ہے تو ہم اس سے فوراً توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے اس کو مٹا ڈالیں گے. اور اگر ہم نے صحیح کیا تو ہم اللہ رب العالمین سے اور صحیح کرنے کی توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں مزید ایسے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، وہ فرشتے اس کو وہیں پر نوٹ کر دیں. اس لیے قیامت کے دن یہ تمام فرشتے ہمارے لیے گواہی دیں گے. اور اسی طرح سے اعمال کا وزن ہوگا. کئی نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اور برے اعمال کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین وزن کروائے گا. ہر سارے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس وزن ہوں گے، کوئی بھی انسان کے عملوں میں سے چھوڑا نہیں جائے گا، ہر ایک چیز کا اللہ رب العالمین وہاں پر وزن کروائے گا. آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سارے لوگوں کے اعمال کا حساب لے گا. ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کیے ہوں گے، بھلائی کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین اس ذرے کے برابر کیا ہوا ہمارا نیک عمل اس کو وزن کرے گا. وہ بھلائی کا اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے گا، ہمیں بدلہ دے گا، اس کا اجر و ثواب دے گا. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری نجات کا ذریعہ بنائے گا. اور اگر ہم کوئی برا عمل کیے ہوں گے اگر وہ ذرے کے برابر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس برائی کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے. اس لیے جب یہ آیت اتری حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نظر دوڑائی کہا ابوبکر آپ اس قدر کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اللہ رب العالمین ہمارے ذرے ذروں کا حساب لے گا، پائی پائی کا حساب لے گا، ہماری باریک سے باریک نیکیوں اور جو برائیوں کا حساب لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور فرمایا اللہ رب العالمین نے آپ کے تو سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے. اللہ حضرت ابوبکر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے اعمال کی اتنی بڑی فکر رکھی کہ جب یہ آیت اتری تو زار و قطار رونے لگے. اور آج ہم صبح و شام رات و دن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ماتھے پر شکن نہیں آتا, پیشانی پر بل نہیں آتا, ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتا اور ہم ایسے ہی دندناتے پھرتے رہتے ہیں. قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ انہوں نے چھوٹی سی چھوٹی گناہوں پر اپنے آپ کو کس طرح سے اخذ کیا, پکڑا اور اسے اللہ رب العالمین سے توبہ مانگی اور اللہ رب العالمین سے یقین کے ساتھ اپنے گناہوں کو جو ہے اعتراف کرتے ہوئے اس کے اوپر ٹل پڑے اور کہا کہ رب العالمین ہمارے اس گناہ کو, ہماری اس خطا کو, ہماری اس غلطی کو معاف کر دے. یقین اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے اعمال کے بارے میں فکر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین جب ودن کرنے پر آئے گا تو اس کی ودن سے تم روکنے کی جرات نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما ذلك على الله بعزيز. اللہ رب العالمین ہر چیز پر غالب ہے. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اور اللہ رب العالمین جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز فوراً آنن فارن ہو جاتی ہے. یہ آیتیں ہم تمام لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ انسان کے سارے اعمال وزن کیے جائیں گے, سارے کرتوت کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اسی طرح سے ترازو میں سب سے وزنی اعمال کون سے ہیں؟ سب سے وزنی اعمال اگر ترازو میں ہیں تو توحید اور رسالت کی گواہی ہے. توحید اور رسالت کی گواہی کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے, وصیت کر رہے تھے, اور اس میں انہوں نے وصیت اور نصیحت میں فرمایا امرکما کہ اے میرے بچوں میں تم تمام لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں بلا الہ الا اللہ کہ جب بھی تم دنیا کے اندر زندہ رہو اپنی زبان پر ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو, کلمہ لا الہ پڑھتے رہو, کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آسمان اور زمین ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھے گا اور اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک پلڑے میں رکھے گا اور یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس تمام آسمان و زمین کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا, یہ وزنی ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تلقین اپنے بیٹوں کو کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واقعات کو اپنی امتیوں کے اندر ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو اپنی زبان پر ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو کم اور ہلکے میں مت لو, یہ بہت ہی وزنی ہے, تمہارے نامہ اعمال میں بہت ہی کامیابی کا پلڑا ہے, کامیابی کا لفظ ہے, تمہارے نامہ اعمال کو جو ہے سنہرا بنائے گا. اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر کہا جاتا ہے کہ حسن اخلاق اور زبان کی حفاظت بھی قیامت کے دن بہت ہی زیادہ وزنی ہوں گے, بہت ہی زیادہ نام اعمال میں وزنی ہوں گے. اگر ہم لوگ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں, حسن اخلاق کو فروغ دیں, یقین جانیے کہ آپ کا یہی حسن اخلاق قیامت کے دن آپ کو وزن بنائے گا, آپ کے نام اعمال کو وزن بنائے گا. راوی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن وان اللہ لیبغض الفاحش البذیء. بڑی پیاری حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے چیزوں کو وزن کرے گا, سارے چیزوں قیامت کے دن مومنوں کے سارے چیزوں کو وزن کیا جائے گا من خلق حسن من خلق حسن, اور اس کے جو اعلیٰ اخلاق ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین اس کے ترازو کو اللہ رب العالمین بھاری بنا دے گا. اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ, اللہ رب العالمین اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس ترازو کو قیامت کے دن وزنی اور بھاری بنا دے گا. پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین حسن اخلاق سے اس کے ترازو کو وزن بنائے گا. اسی طرح سے ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء, اور اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر بد اخلاق ہے, بد کردار ہے, ایسے لوگوں سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ السائل والقائم, کہ قیامت کے دن جو بندہ حسن اخلاق سے مزین ہوگا اللہ رب العالمین اس کو نماز پڑھنے والوں کی صفوں میں, قیام کرنے والوں کی صفوں میں شامل کرے گا. پتہ چلتا ہے کہ حسن اخلاق کا مرتبہ کسی نماز سے کم نہیں ہے, حسن اخلاق کا مرتبہ کسی قیام اللیل سے کم نہیں ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میزان کے اندر آپ نے فرمایا اولاد کی وفات پر صبر کرنے پر بھی اللہ رب العالمین اس کو میزان میں
میزان میں ترازو میں بہت اوزنی رکھے گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ لخمس، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں کامیاب کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بخ بخ، یعنی واہ واہ کیا خوب ہے کہ ان 5 چیزوں کی وجہ سے تم اللہ رب العالمین کے ہاں وزن میں بہت بھاری ہوگے۔ آپ نے فرمایا ما اسقلہن فی المیزان، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میزان میں اس کے وزن کو بڑھا دے، الا 5، سوائے ان 5 چیزوں کے، لا الہ الا اللہ، اگر ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، واللہ اکبر، اور اللہ اکبر کے کلمات اپنی زبان پر لائیں، وہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ کے کلمات کہیں، والحمدللہ اور الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کریں، والولد الصالح یتوفى فیحتسبہ والدہ یا والداہ، اور اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس کا بیٹا نیک صالح بچہ انتقال کر جائے اور اس کے والدین اس کے اوپر صبر کر لے، تو اللہ رب العالمین ان کی صبر کی وجہ سے ان والدین کو جنت میں بڑا اعلیٰ مقام دے گا، ترازو میں ان کا عمل بہت وزنی ہوگا۔ یہ روایت جس کو میں نے پڑھی ہے طبرانی کبیر کی ہے، طبرانی کبیر حدیث نمبر جو ہے 873 نمبر کی، مسند احمد 15662 نمبر کی حدیث۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو ہے بچوں کے وفات پر اگر ہم والدین صبر کر لیں، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال کو بہت اونچا کر دے گا۔ تم اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کے کلمات لائیں، اللہ اکبر کا ورد کریں، سبحان اللہ پڑھیں، والحمدللہ پڑھیں، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دے کر اس اولاد کو اپنی امانت میں لے لے تو ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بچوں کا وفات آپ کی زندگی میں ہوا، آپ کی زندگی میں 3 بیٹوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور صبر کیا۔ اس صبر کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت میں بہت وزنی کرے گا، اور جس کے بھی اولاد اس کی زندگی میں وفات پا جائے، اگر اولاد صالح ہو، یقین جانیے کہ آپ کی صبر پر اللہ رب العالمین آپ کو جنت دے گا۔ اور آخری بات، ترازو میں سب سے وزنی کلمات کیا ہے؟ کلمات کے سلسلے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں لائی ہیں، 4 باتیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ، یہ 4 باتیں بہت ہی وزنی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہی وزنی کلمات، آخری بات ہے، بہت ہی پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بولنے میں بہت ہی آسان ہے، ترازو میں وزن کرنے کے حساب سے بہت ہی زیادہ وزنی، بہت ہی زیادہ وزنی، اور یہ کلمے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلمے کو اگر ہم صبح و شام، رات و دن، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، یقین جانے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ترازو کو نام اعمال سے بھر دے گا، نیکیوں سے بھر دے گا، آپ کا ترازو کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ چھوٹا سا ہے، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، جویریہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ازواج مطہرات میں سے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے کرتے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے، مسجد سے گھر آئے، گھر میں سے پھر نکلے، باہر گئے، اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی آئے، دیکھا جویریہ رضی اللہ عنہا کو کہ وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے جویریہ، کیا ابھی تک تم اسی جگہ بیٹھی ہو جہاں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں اسی جگہ پر بیٹھی ہوں، ابھی میں یہاں سے کہیں اٹھ کر کے گئی نہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس جگہ پر بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اللہ رب العالمین کے لیے 4 کلمے کو 3 مرتبہ کہہ لیتے تو اتنی دیر تو تم بیٹھی ہو نا، اس کا کئی گنا ثواب اللہ رب العالمین تمہارے نام اعمال میں ڈال دیتا۔ جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کلمہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ہے جس کو سیکھ لو۔ کہا کہ جویریہ تم اپنی زبان سے کہو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے جویریہ، ان 4 کلموں کو تم 3 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو۔ 3 مرتبہ پڑھ لینے سے فجر سے لے کر کے جو آج تم اشراق کے ٹائم تک اتنا دیر تک بیٹھی ہو اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہی ہو، یہ ساری دعاؤں کا جو تمہارا ذکر ہے، ان ساری دعاؤں پر یہ جملہ تمہارے لیے بھاری، بہت وزن ہوگا، اور یہ ترازو میں بہت وزن ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار تمام لوگوں کو نیک صالح سچے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ
وأزواجه وآل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.